الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، ازدواجی تعلقات کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ ازدواجی تعلقات یعنی گھریلو تعلقات یعنی میاں بیوی کے تعلقات کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا کہ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ازدواجی یعنی گھریلو زندگی دین کو مکمل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسلام نکاح کو ایک پاکیزہ عبادت اور انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَتَزَوَّجُ النِّكَاحَ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، یہ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح کے ذریعے انسان اپنی فطری جذبات کو حلال راستے پر لاتا ہے اور زنا سے بچتا ہے، جو معاشرتی فساد کا سبب بنتا ہے۔ یہ عمل انسان کو روحانی سکون اور تحفظ اور حلال ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ اور اگر یہ گھریلو زندگی خوشگوار ہو تو خوشگوار زندگی کے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ ایک فرد پر یہ اثرات ہوتے ہیں کہ ذہنی سکون اور جذباتی اطمینان ہوتا ہے، دین پر عمل کرنے میں مدد، مثلاً پردے اور حلال و حرام کی تمیز، اور اسی طرح کردار سازی اور مضبوط شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور خاندان پر ازدواجی زندگی کا یہ اثر پڑتا ہے کہ نسل کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بہتر نظام ہوتا ہے، والدین اور بچوں کے درمیان محبت اور اعتماد ہوتا ہے، اور اگر ازدواجی زندگی خوشگوار ہو تو معاشرے میں یہ اثر ہوتا ہے کہ زنا اور فحاشی اور دیگر معاشرتی برائیوں کی روک تھام ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر گھریلو زندگی اچھی نہ ہو تو آدمی باہر اپنی ضرورت خواہشات پوری کرے گا، اور اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی سے نہ ہو تو عورت باہر کسی سے دل لگائیں گی، اور ایک مضبوط اور مستحکم معاشرتی نظام کی تشکیل ہوتی ہے۔ یعنی ہر گھر ایک مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے تو گھر گھر سے ایک سوسائٹی اور معاشرہ بنتا ہے، اور گھریلو زندگی ہو تو آپس میں اتحاد، محبت اور انصاف پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے۔ ازدواجی یعنی گھریلو تعلقات کو اللہ کی رضا کے لیے نبھانے سے فرد، خاندان اور معاشرہ تینوں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کو حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ یہ تعلقات خاندان اور معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر دونوں اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھے اور ادا کرے تو یہ رشتہ ہمیشہ محبت، سکون اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو ایک ذمہ داری اور امانت قرار دیا ہے، جس کا مقصد صرف دنیاوی سکون ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہے۔ تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کے برابر ذمہ دار ہے، اور ان کے درمیان انصاف اور محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے بھلائی سے پیش آؤ۔ یہ آیت مردوں کو تلقین کرتی ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی اختیار کرے، ان کی عزت کرے، ان کے جذبات کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی و خاندان کے ساتھ محبت، شفقت اور نرمی کا مظاہرہ کرے۔ میاں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں تو بیوی کے حقوق میں نفقے کے اندر خوراک یعنی کھانا وغیرہ، غذا اور لباس، اور رہائش یعنی رہنے کا مکان وغیرہ، اور ضروریات زندگی کا خیال رکھنا ہے۔ اور نمبر 2، محبت اور احترام کے بیوی کے جذبات اور خیالات کی قدر کرنا۔ کہ بیوی کے جذبات اور خیال کی قدر کرنا یہ شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ محبت اور عزت کا رویہ اختیار کرنا اسلام میں شوہر کے اعلیٰ خوبیوں میں سے ہے، اور بیوی کے جذباتی تحفظ فراہم کرنا اور اس کے رائے کا احترام ازدواجی تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے محبت اور احترام کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات کرتے، ان کی باتیں سنتے اور انہیں وقت دیتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، یہ آپ کی محبت اور تعلق کا اظہار ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمات اور قربانی کو یاد کرتے تھے اور ان کے احترام میں ہمیشہ اچھے الفاظ کہتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ نہ صرف زندگی میں بلکہ وفات کے بعد بھی اپنی ازواج کا احترام کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر خدیجہ رضی اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے رائے اور مشورے پر عمل کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے رائے پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسلام میں شوہر کو بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ بیویوں کو تحقیر، ظلم اور زیادتی سے بچانا شوہر کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حسن سلوک اور تحفظ کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران اونٹ سے اترنے میں انہیں مشکل ہوئی تو آپ نے ان کے لیے اپنا گھٹنا آگے بڑھایا تاکہ وہ آرام سے اتر سکے۔ یہ آپ کے نرم دل اور بیوی کے آرام کا خیال رکھنے کی بہترین مثال ہے۔ اور واقعی عفت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی مکمل تحقیق کی اور اپنی بیوی کا دفاع کیا۔ جب اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو ظاہر کیا تو آپ نے اس بات کو نہایت حکمت اور عزت کے ساتھ سنبھالا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا تحفظ ہر حال میں یقینی بناتے تھے۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دینی تربیت کرے اور ان سے بھلائی کی بنیادوں سے اور اسے دین کی بنیادوں سے روشناس کرائے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ تو یہ بیوی کو نیکی کی طرف رہنمائی اور غلطیوں کو حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دین کی تعلیم اور اچھے اخلاق کی ترغیب سے بیوی کے کردار سنوارنا شوہر کی اہم ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو دین کی تعلیم دی اور انہیں نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں رہنمائی عطا فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور انہیں جگا کر اللہ کی عبادت کے لیے رغبت دلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو نرمی اور حکمت کے ساتھ اخلاق سکھائے۔ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی پر سخت الفاظ کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا کہ اے عائشہ، نرمی اختیار کرو کیونکہ نرمی ہر چیز کو خوبصورت بناتی ہے۔ تو یہ چند مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں محبت، تحفظ اور تربیت کی عملی جھلکیاں ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ بیوی کے متعلق چند حقوق تھے۔ اب بیوی پر شوہر کے حقوق اور بیوی کی ذمہ داریوں کے متعلق سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی باہمی تعلقات میں جو تعلق سب سے خاص نوعیت اور اہمیت کا حامل ہے وہ ازدواجی تعلق اور شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ زندگی کا سکون اور دلی اطمینان بڑی حد تک اس رشتے سے وابستہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ایک مرد اور عورت جب شادی کے بندھن میں بنتے ہیں تو شریعت کی روح سے اسی وقت شوہر پر بیوی اور بیوی پر شوہر کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے لیے درست نہیں کہ وہ کسی بشر کو کسی انسان کو سجدہ کرے، اور کسی بشر یعنی انسان کا کسی بشر کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اس کا حق بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں، اللہ پاک سے ڈرو
اور اپنے شوہر کی رضا کو لازم پکڑ لو، اور اگر جان لے کہ شوہر کا حق کیا ہے تو وہ صبح و شام کا کھانا لے کر کھڑی رہے۔ ایک بیوی پر شوہر کے بہت سے حقوق ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلام نے مرد و عورت کا فطری توازن قائم رکھا ہے، کسی پر بے جا ذمہ داری نہیں ڈالی، دونوں کے حقوق و فرائض کی تقسیم کی۔ نمبر 1 پر شوہر کی جسمانی اور طبعی حقوق پورے کرنا اس کی بیوی کا فرض ہے، اور بیوی کے لیے لازم ہے کہ اپنے خاوند سے محبت میں مخلص ہو۔ بیوی پر اس کے شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہے جن کی ادائیگی شکر سے وہ عاجز ہے، تو بیوی پر اپنے شوہر کے اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس عورت کا باپ بیمار ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام بھیجا، اور پیغام بھیج کر دریافت کیا کہ وہ اپنے والد کے پاس جائے یا خاوند کی فرمانبرداری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی اطاعت کا حکم دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تمہارے باپ کی مغفرت فرما دی۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے روک دے اور قطع تعلق کرا دے، لیکن اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کرے تو بیوی پر اس کی بات کا ماننا لازم ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر شوہر بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے منع کرے اور بیوی اس کی اجازت کے بغیر ان سے مل لے تو اس صورت میں شرعاً بیوی شوہر کی نافرمان نہیں کہلائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر حاکم مقرر کیا ہے۔ شوہر کے ذمے بیوی کا خیال رکھنا اور اس کی رہنمائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ جسمانی اور عقلی خصائص سے نوازا ہے اور اس کو کچھ مالی امور بھی واجب کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے دے۔ یعنی نفلی روزے شوہر کے اجازت سے ہی عورت رکھ سکتی ہے، شوہر کی اجازت بغیر نفلی روزے رکھنا عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ شوہر کا مکان، سامان، مال و متاع سب شوہر کی امانت ہے، اور بیوی ان کی امین ہے، امانت دار ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیوی اپنے خاوند کے اعتماد، عزت و عصمت اور اولاد کی محافظ بھی ہوتی ہے۔ اگر عورت جان بوجھ کر خاوند کا کوئی نقصان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خیانت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو مل جائے تو دین و دنیا کی بھلائی اس کو نصیب ہو جائے۔ نمبر 1 شکر گزار دل، کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والی زبان، اور بلاؤں پر مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم، اور وہ عورت جو اپنی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ حدیث شریف میں بہترین عورت کی 2 صفات بیان کی گئی ہے کہ اپنے بچوں پر جب وہ کم عمر ہو، یعنی بچے چھوٹے ہو، تو ان کو بڑی مہربان اور شفیق ہو، اور اپنے خاوندوں کے معاملات میں ان کے مفادات کا بہت خیال رکھنے والی ہو۔ مرد چونکہ گھر کا حاکم و نگران ہے، سو اس کے اطاعت اور احترام عورت پر لازم ہے، اور شوہر کے حکم میں شامل ہے کہ بیوی اس کا احترام اور تعظیم کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے بات چیت کرتے وقت الفاظ، آواز اور لب و لہجے میں ادب کو ملحوظ رکھے۔ اگر شوہر ناپسند کرتا ہو کہ بیوی اس کا نام لے کر پکارے تو بیوی کو چاہیے کہ اس شوہر کا نام نہ لے، اور بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھ سکتی ہے۔ میں سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اس حالت میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اسے راضی تھا تو جنت میں داخل ہوں گی۔ شوہر کی اطاعت جنت میں اعلیٰ مقام کے حصول کا ذریعہ ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، مہینے بھر کے روزے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو پھر اسے حق ہے کہ وہ جنت کے دروازے سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور یہ بھی شوہر کے حقوق میں شامل ہے کہ وہ بیوی سے نفع حاصل کرے۔ بیوی کے لیے لازم ہے کہ اپنے جسم، لباس اور گھر کی صفائی کا خیال رکھے، اور شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے تاکہ شوہر کا دل خوش رہے، کیونکہ شادی کی حکمت اور مصلحت میں سے ایک جنسی اور نفسانی خواہشات اور ضرورت کو پورا کرنا بھی ہے۔ اس لیے عورت پر شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی اس کی ان ضرورت کا خیال رکھے، اور شوہر کی موجودگی میں عورت کے لیے نفلی روزے رکھنا منع ہے۔
نہیں شوہر جس وقت بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے طلب کرے تو اس کے حکم کو پورا کرنے کی عورت پر تاکید کی گئی ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے پر روایات اور اقدار کا قبضہ ہو رہا ہے، خواتین کو ان کے شوہر کے حقوق کی ادائیگی سے متنفر کیا جائے، حالانکہ ایک مرد و عورت کا نگہبان، مالک اور حاکم ہے۔ جتنی سہولیات وہ اپنی بیوی کو فراہم کرتا ہے، بیوی کے لیے اس کی شکر گزاری لازمی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم میں عورتوں کی کثرت کی وجہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جو شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان سے مکر جاتی ہے، یعنی شوہر سے ناشکری کرنے کی بنا پر عورتوں کی جہنم میں کثرت ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے گھر والوں کے سامنے اس سے بحث و تکرار نہ کرے، بے جا شکوہ شکایت کا رویہ اختیار نہ کرے، اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا وقار بحال رکھے، ہر جائز کام میں شوہر کے جائز فیصلوں کی تصدیق اور تائید کرے، شوہر کی رضا اور خوشی کے لیے اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ عورت پر اگرچہ سسرال والوں کے کام اور خدمت فرض نہیں، لیکن وہ شوہر کی رضا کے لیے اس کے والدین کی خدمت کرے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہر کے راز اور پردے کی باتوں کو کسی کے سامنے نہ کھولے، شوہر کی آمدن اور اس کے وسائل سے زیادہ تقاضا نہ کرے اور کفایت شاعری اپنائے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر والوں سے کوئی چیز کسی کو نہ دے۔ شوہر کے مال کو ضائع کرنے کے بجائے نفع بخش بنانے کی تدبیر کرے۔ جب عورت شوہر کے مال کو اپنا مال سمجھیں گی تو اسے ضائع نہیں کریں گی، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو توجہ، وقت اور محبت اور اسباب راحت فراہم کرے، شوہر کے دل میں نیکی کی ترغیب ڈالے، شوہر اور اولاد کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ ان سب نکات اور بحث سے واضح ہوتا ہے کہ بیوی پر شوہر کے بہت سے حقوق ہے اور عورت پر ان حقوق کی ادائیگی فرض ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ حقوق اور فرائض پورا کرنے میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ نہ تو درست ہے کہ تمام ذمہ داریاں بیوی پر ڈالی جائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت سے بھی دامن کش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد کام کی تقسیم اس طرح فرمائی تھی کہ ہر کام کا باہر کے کام اور ذمہ داری علی رضی اللہ عنہ انجام دیں گے، اور گھریلو کام کاج اور ذمہ داریاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے سپرد کر دی تھی۔ بحیثیت انسان مرد اور عورت برابر ہے، نہ تو کسی مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسواریت باعث عار ہے۔ مرد اور عورت دونوں اپنی تخلیق، صفات اور صلاحیت کے لحاظ سے فطرت کا عظیم شاہکار ہے، لہذا دونوں کے حقوق و فرائض پورے ہونا ضروری ہے، تبھی ایک گھرانہ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں حسن سلوک اور تحمل کی اہمیت بے شمار ہے۔ ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی کی بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور برداشت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اہمیت بتائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آنا چاہیے، اختلافات اور مشکلات کے باوجود بھی ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، اور باتوں میں نرمی اور تحمل پیدا کرنا اور تعلقات کو محبت کے ساتھ مضبوط کرنا بھی ضروری ہے۔ اختلافات میں حکمت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ ازدواجی زندگی میں اختلافات آنا فطری ہے، مگر ان اختلافات کو حکمت اور صبر سے حل کرنا اصل کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے ہمیں غصے اور جذبات سے بچنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی ذاتی رائے اور دینی اصلاح کا خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر اور بیوی دونوں کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ذاتی اور دینی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ نہ صرف تعلقات کو مضبوطی کا ذریعہ نہیں بلکہ دونوں کے روحانی اور اخلاقی ارتقاء بھی ضروری ہے۔ ازدواجی اور گھریلو زندگی میں بڑے اور اہم فیصلے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی تعلقات کو مضبوط بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ محبت بھرے الفاظ، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا اور روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کاموں سے محبت اور اعتماد کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات نہ صرف گھریلو تعلقات میں خوشی اور سکون کا باعث بنتے ہیں بلکہ دونوں شریک حیات کے درمیان محبت اور احترام اور تعاون کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ الفاظ کی طاقت بے شمار ہوتی ہے۔ ایک محبت بھرا لفظ، توجہ یا تعریف کسی بھی دن کو خوشگوار بنا سکتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں جہاں روزمرہ کی مصروفیات اور مشکلات آتی رہتی ہے، وہاں محبت بھرے الفاظ ایک دوسرے کے دلوں کو نرم اور قریب لانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ چھوٹے اور سادہ الفاظ جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو،
یا شکریہ زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں کہ دونوں فریقین کے دلوں میں سکون اور محبت بڑھ جائے۔ الفاظ کی نرمائش اور حوصلہ افزائی، خاص طور پر جب آپ کا شریک حیات کسی پریشانی یا تھکاوٹ کا شکار ہو، اور تعلقات میں قربت اور تعلق کو بڑھاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ زبانی اظہار محبت اور احترام کے الفاظ دلوں میں سکون اور محبت کا موجب یعنی سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ محبت صرف دل میں نہیں بلکہ عمل سے بھی دکھائی جاتی ہے اور دکھائی جانی چاہیے۔ شوہر یا بیوی کو اپنے مصروف دن سے کچھ وقت دینا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارا گیا وقت ازدواجی تعلقات کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ دھیان سے بات کرنا، صرف جسمانی طور پر موجود ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ اپنے شریک حیات سے ذہنی اور جذباتی تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اس کی باتوں پر توجہ دیں، اس کے جذبات اور خیالات کو سنیں۔ کسی بھی معمولی لمحے میں خوشی تلاش کرنا، جیسے ایک ساتھ کھانا کھانا، چہل قدمی پر جانا یا صرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، تعلقات کو نئی زندگی دیتا ہے۔ مشترکہ سرگرمیاں کہ بیوی اور شوہر کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ سرگرمیاں کریں۔ یہ سرگرمیاں نہ صرف تفریح فراہم کرتی ہے بلکہ آپس میں تعلق کو گہرا بھی کرتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی محنت کی قدر کی جائے، اس کی کوششوں کو سراہا جائے۔ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے اقدامات شامل ہیں کہ آپ اپنے شریک حیات کی محنت اور کوششوں کی قدر کریں۔ اگر آپ کا شریک حیات آپ کے لیے کچھ کرنا کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا کام ہو جیسے کپڑے دھونا یا کھانا بنانا، تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس کی محنت، لباس یا کسی اور خوبی کی تعریف کرنا اس کو اپنی قدر کا احساس دلانے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ ایک دوسرے کے ذاتی مقاصد کی حمایت کرنا کہ اس دعا زندگی میں یہ ضروری ہے کہ دونوں شریک حیات ایک دوسرے کے ذاتی مقاصد اور خوابوں کی حمایت کرے۔ یہ چھوٹے اقدامات آپ کے رشتے کو نہ صرف مضبوط کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی کامیابی کا جشن منانے کی خوشی بھی فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کا شریک حیات کسی کے نئے منصوبے یا مقصد یا بامقصد پر کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی کوشش میں اس کا ساتھ دے اور اس کی باتوں کو سننا کہ اس کے جذبات سمجھنا اور اس کی کامیابی کے سفر کو آسان اور خوشگوار بنا دینے کے لیے سنجیدگی سے اس کی باتوں کو سننا بھی ہے۔ چیزیں ہمیشہ بڑی نہیں ہوتی جو اہمیت رکھتی ہے، بعض اوقات چھوٹی سی علامتیں یا محبت بھری توجہ کسی بھی دن کو خاص بنا دیتی ہے۔ اور چیزیں یاد رکھنا، مثلاً اس کا پسندیدہ کھانا بنانا یا اس کے پسندیدہ کتاب یا اسے کسی پسندیدہ موضوع اور پسندیدہ دلچسپی کے بارے میں بات کرنا، یہ چھوٹے اقدامات آپ کے رشتے کو گہرا کرتے ہیں۔ اور چھوٹے تحفے کسی خاص موقع پر یا بس بغیر کسی وجہ کے تحفے دینا، جیسے ایک پھول یا ایک محبت بھرا پیغام، محبت کے اظہار کے لیے ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اقدامات جیسے محبت بھری باتیں کرنا، وقت دینا اور چھوٹے تحائف دینا، گفٹ وغیرہ دینا ازدواجی تعلقات کو مضبوط بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ چھوٹے عمل نہ صرف روزمرہ کی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں بلکہ آپ کے تعلقات میں محبت، احترام اور تعاون کو فروغ دیتے ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں اور ہر دن ان چھوٹے اقدامات کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آئے تو ان کا رشتہ ہمیشہ مضبوط اور خوشگوار رہے گا۔ ازدواجی یعنی گھریلو زندگی میں میاں بیوی کے حقوق کا مکمل اجراء اور ان کی ادائیگی نہ صرف ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھتی ہے بلکہ معاشرتی سوسائٹی امن و سکون کا سبب بھی بنتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں میاں بیوی کے حقوق کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جہاں ایک کا حق اور ذمہ داری ایک دوسرے کا احترام اور محبت پر مبنی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان حسن سلوک، فرمانبرداری، محبت اور احترام اور ایک دوسرے کی دینی اور اخلاقی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اختلافات کے دوران صبر، حکمت اور قرآن سنت پر عمل کرتے ہوئے مشکلات کو حل کرنا بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ازدواجی حقوق اور فرائض کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور پائیدار اور برکتوں سے بھرپور بنا سکیں۔